رمضان المبارک کا بھی آخری عشرے میں لوگ اعتکاف وغیرہ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو ایک ایز اے معتکف اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کیا ایسی عبادتیں کریں جس کے اوپر اس کو زیادہ ثواب ملے؟ مسجد کے اندر جب ہم آئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ کریں. فقط 10 دن کے لیے اپنے آپ کو بند کر لینے کا نام اعتکاف نہیں ہے، بلکہ در حقیقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، مناجات کرے، استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جو ہے وہ مغفرت مانگے، جہنم سے آزادی کا پروانہ جو ہے وہ طلب کرے. اب عبادات کی طرف ہم دیکھیں تو جیسے نمازوں کی ہم بات کریں تو معتکف کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی تمام نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے باوجود بھی کئی لوگ جو ہے وہ وضو کے اندر اس قدر تاخیر کر دیتے ہیں کہ جو گھروں سے آنے والے نمازی ہیں وہ تو پہلی صف کے اندر کھڑے ہیں، معتکف صاحب آخری صف کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو جب آپ آئے ہی ہیں تو عام عادت بھی ایسی ہونی چاہیے، لیکن چلیں اعتکاف کے دنوں سے اپنی اس عادت کو پختہ کریں کہ آپ مسجد کی پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں. سنت قبلیہ نماز سے پہلے جو ہے وہ پڑھ لیجئے، سنت بعدیہ بھی جو ہے وہ ساری کی ساری پڑھیں. پھر جن افراد کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو وہ سنن غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ پر، اور اس کے علاوہ بھی رات میں جو بھی عبادات ہیں ان تمام کی جگہ پر اپنی قضاء عمری جو ہے وہ ادا کریں. 3 مکروہ اوقات ہیں: طلوع آفتاب سے لے کے 20 منٹ بعد تک، ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جس پر بھی قضاء عمری ہے اس کی ساری مصروفیات صرف قضاء عمری ہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی قضاء عمری ہی جو ہے وہ ادا کرے، کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی یہاں پر کام ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ جس کے ذمہ قضاء عمری نہیں ہے تو وہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں. اگر اب تک آپ کا قرآن نہیں ختم ہوا تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر ایک قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ختم کر لیجئے. پھر ذکر و اذکار اور تسبیحات کے حوالے سے اپنی پابندی بنائیں کہ بھئی روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اتنی مرتبہ جو ہے وہ تسبیحات پڑھوں گا. پھر علم دین حاصل کریں کہ وہ چیزیں جو آپ کا سیکھنا فرض ہیں دین کے اعتبار سے ان کا علم جو ہے وہ حاصل کریں. اس کے لیے مطالعے کے لیے جو کتب ہیں وہ مکتبۃ المدینہ کی وہ کتابیں جو ہے وہ حاصل کریں. اپنے آپ کو دنیاوی امور سے حتی الامکان جو ہے وہ بچائے رکھیں. اس کے لیے میرا مشورہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ سے آپ موبائل کو جو ہے وہ ٹوٹل دور کر دیں. آپ کے دوست احباب بھی آئیں تو ان کے بھی موبائل کے ذریعے سے آپ کسی سے کنیکٹ نہ ہوں کہ آپ اپنے موبائل تو گھر پہ رکھ دیا لیکن دوست کے موبائل پہ سوشل میڈیا چل رہا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. جو ہم اعتکاف کی روحانیت و نورانیت چاہتے ہیں وہ پھر حاصل نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ دوستوں سے بھی دیگر سے بھی اپنے آپ کو جدا ہی رکھیں، اپنے آپ کو عبادت کے اندر جو ہے مصروف رکھیں. کوئی آئے تو ٹھیک ہے مختصر سلام دعا جو ہے وہ کر لی، اسے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دے دیں، مگر جب اس کو دکھے گا کہ بھئی آپ مصروف ہیں تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو نوجوان بچے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی باقاعدہ گیدرنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں افطاری کے بعد یا سحری میں یا دن میں ان کے دوست آگے کوئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ عمومی طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں فضول گفتگو بھی آ جاتی ہے، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو لہٰذا اعتکاف ایسا ہو کہ وہ اعتکاف ہماری زندگی کے لیے ایک جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اس قدر جو ہے وہ سیدھے راہ پر لانے کی کوشش کر لیں کہ اب اس کے بعد اگلی زندگی ہماری جو ہے وہ نیکیوں والی گزرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں.